السلام علیکم، دس از عائشہ مدثر اینڈ ہماری سورہ انفال چل رہی ہے، اس کا شان نزول ہے، اس کی آپ تلاوت کر چکے ہو، اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھ چکے ہو، اور اب ہم شان نزول کا دوسرا حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی جمعیت مسلمانوں کی، مطلب کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو وہ جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان کا، اس کو روکنے کے لیے چل پڑے۔ تو اب چونکہ مسلمانوں کے ذہن میں تھا کہ کون سا ہم لوگ کوئی بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، کسی بڑے سے مارکے سے ہماری مٹبھیڑ ہونے جا رہی ہے، تو ایسی چیز کی توقع نہ تھی۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان پر کوئی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غصہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجارتی مہم کے ارادے سے نکلے تھے۔ اب اتفاقاً خدا نے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا فرما دی کہ ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم ہو گیا، کسی نے مخبری کر دی، وہاں پہ منافقین مدینہ بھی تھے، اس کے یہودی لوگ جو ہیں ان کے بھی وہاں پہ قبیلے رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہیں کسی صورت ان کو بھی اس چیز کی بھنک پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے قافلہ کو روکنے کا۔ تو اس نے فوراً مکہ اپنا ایک آدمی بھیجا، ابو سفیان نے، جب خبر ملی، راستے میں کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا انہوں نے آدمی مکہ بھیجا بڑے فوراً۔ وہاں سے تقریباً 1000 کا لشکر، جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے۔ اب مکہ سے لشکر آ گیا اس کی شے پہ کہ بھئی ایسے ایسے مسلمانوں کا ارادہ ہے، تو آپ لوگ بھی نکل آؤ، ٹھیک ہے۔ تو پورے ساز و سامان کے ساتھ یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ قافلہ جو تھا وہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، رستے میں تھا، تو ادھر اس نے خبر ابو سفیان نے بھیج کے کیا کیا، 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس، اسلحہ سے لیس، اس نے مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا میں تھے، کس جگہ پہ تھے؟ مقام صفرا پہ تھے، صاد فے را اور الف اس کے بعد حمزہ آتا ہے، مقام صفرا میں تھے۔ جب معلوم ہوا کہ ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے، انہیں بھی آپ سے ان کو بھی مخبری ہوگی کہ ایسے بڑے بڑے جو قریش کے جو سردار ہیں وہ اب لشکر لے کے نکل پڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ کافر لوگوں کے علماء جو ہیں اس میں شامل ہیں، ان کی کمانڈ میں مشرکین کا جو ایک لشکر ہے وہ یلغار کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس غیر متوقع صورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع کی، جو ابو سفیان کے قافلے کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے وہیں سے فوراً اطلاع کی مدینہ میں کہ اس وقت 2 جماعتیں تمہارے آمنے سامنے ہیں، 2 جماعتیں اب تمہارے سامنے ہیں، ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا فوجی لشکر۔ اب خدا کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر تم کو مسلط کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتے تھے تو وہ الہامی بات ہوتی تھی۔ اب 2 جماعتیں ہمارے آمنے سامنے، ایک تجارتی قافلہ ہے، دوسرا کفار کا لشکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہوا ہے آپ سے، آپ کی ایکسرسائز میں پوچھا جائے گا کہ کون سے 2 گروہ تھے وہ، ٹھیک ہے، ایک تجارتی قافلہ، دوسرا فوجی لشکر کفار کا۔ اب خدا کا وعدہ کیا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو تم پر مسلط کرے گا، تو تم بتلاؤ کہ کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو۔ صحابہ کرام سے دیکھیں، آپ سب نے مشورہ لیا، ان سے پوچھا بتائیں کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، چونکہ اس لشکر کے مقابلے میں تیاری کر کے نہ آئے تھے، کیونکہ ان کے مائنڈ میں تو تھا کہ تجارتی قافلہ ہے، اتنی بڑی بڑی تو مطلب چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، کوئی اسلحہ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا، نہ تعداد اتنی زیادہ تھی، نہ مینٹلی ریڈی تھے۔ تو پھر اس لیے اپنی تعداد اور سامان وغیرہ کی قلت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ تجارتی قافلہ پر حملہ کرنا زیادہ مفید اور آسان ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے سے خوش نہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر
اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی عنہ اور عنہما اور مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولولہ انگیز جوابات دیے، بڑے جوش سے جوابات دیے، اور اخیر میں حضرت سعد بن معاذ کی تقریر کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ فوجی مہم کے مقابلہ پر یہ جو جوہر شجاعت دکھلائے جائیں، فوجی مہم کے مقابلہ پر ہم لوگ جائیں، بڑے جوش میں آئے وہ، انہوں نے بولا یہاں کی بجائے ہم لوگ اس فوج کا مقابلہ کرنے جائیں۔ تو پھر اتفاق رائے سے چنانچہ اتفاق رائے سے مقام بدر میں، اب بدر کا جو مقام تھا، میدان تھا، ٹھیک ہے، اس میں دونوں فوجیں بڑھ گئیں۔ یہ وہاں سے اس راستے کو چھوڑ کے جو قافلے کی طرف جا رہے تھے، یہ لوگ لشکر کی طرف چل پڑے، تو دونوں لشکروں کا آمنا سامنا کہاں ہوا؟ میدان بدر میں، ٹھیک ہے، وہاں مٹبیر ہوئی ان کی۔ تو حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عنایت فرمائی اور کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قائد ہوئے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے پاس نہ اتنا اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس سواریاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی ہی ایسی اختیار کی اور ایسی امداد کی کہ اس کا ان سب چیزوں کا ذکر جو ہے نا اس سورہ میں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کہ کس طرح فتح ہوئی، یہ پوری سورہ میں یہ سارا ہی بیان ہے۔ اسی جنگ بدر کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا کیا حالات و واقعات ہوئے، کون سا مسلم کیا سوچ رہا تھا، ان کے دلوں میں کیا چل رہا تھا، وہ فعلاً وہ کیا کر رہے تھے، ان کو ریوارڈ کیا ملا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافروں کے دیکھے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، ذہن نشین کیجیے گا ان چیزوں کو، اور 70 قید ہوئے، اور اس طرح کفر کا زور ٹوٹا۔ اور اس سورہ میں عموماً اسی واقعہ کے اجزاء و متعلقات کا بیان ہوا ہے، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے فوجی لشکر کے مقابلے میں نکلے تھے، جو مدینہ پر اقدام کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، تو تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کی بجائے نیت آپ نے اول سے آخر تک کسی وقت نہیں کی تھی کہ ہم لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہاں جا کے حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے اور سب کے مشورہ سے جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس طرف لوٹے فوجی لشکر کی طرف۔ تو ایسی چیزیں کہنا مناسب نہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادے سے ہی جنگ کے نکلے تھے، ٹھیک ہے، وہ تجارتی قافلے کی جو تدبیر تھی اس کے لیے وہ لوگ نکلے تھے، اور وہاں جا کے جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور بنا تیاری کے اسی طرح مسلمان جوش و خروش میں اس کفار کے لشکر کی طرف چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ تعالیٰ پر توکل کو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ دیا، ان کے تحمل کو، ان کے اللہ پر بھروسے کو، اور ان کے ایمان کی مضبوطی کا اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ریوارڈ دیا کہ ان کو فتح نصیب کی، اور زندگی بھر کے لیے ایک بہت بڑی مثال قائم کر دی کہ اتنی تھوڑی تعداد میں بھی اور اتنے کم اسلحہ میں بھی صرف اپنی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی جانب، ٹھیک ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، جب وہ آ چکا، جب وہاں سے یہ جنگ بدر ہو چکی اور وہاں سے جب واپس آئے، جو مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو اس کے بارے میں جو مدینہ والے ہیں وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ تو قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، الانفال، مال غنیمت، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واصلحوا، اور تم صلح رکھو، ذات بینکم، آپس میں۔ مال غنیمت کے بارے میں انہوں نے تھوڑا سا جھگڑا کرنا شروع کیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز ہی اسی بات سے کیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب ان کی فرما برداری کرو یا اطاعت کرو، یہ دونوں آپس میں مترادفات آ جاتے ہیں۔ ان، اگر، کن تم، ہو تم، مؤمنین، ایمان والے،
اب جب یہ مال غنیمت آیا، اب اس پہلی جو آیت ہے اس کی تفسیر کی جانب اب بڑھتے ہیں کہ جب یہ مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس کے متعلق صحابہ کرام میں ایک نزاع کا مطلب لڑائی جھگڑے کا ایک سما سا ہو گیا۔ تو کچھ نوجوان جو آگے بڑھ کر لڑے تھے وہ خود کو کل مال غنیمت کا حقدار سمجھتے تھے کہ یہ مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے، ہم آگے بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ لڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانے لوگ جو نوجوانوں کی پشت پر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے سہارا لگانے سے فتح ہوئی، کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو مدد دی تو پھر یہ فتح ہوئی، لہٰذا مال غنیمت ہم کو ملنی چاہیے۔ ایک جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی تھی وہ اپنے کو اس مال کا مستحق سمجھتی تھی۔ تو ایسی سچویشن میں ان آیات میں یہ بتلا دیا کہ فتح صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ فتح کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، کسی کا سہارا اور زور پیش نہیں جاتا۔ سو مال کا مالک خدا ہے، یہ مال غنیمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی معرفت حکم دے رہا ہے تمہیں یہ آیت کے تھرو، ٹھیک ہے، یہ مال غنیمت کی تقسیم پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے موافق غنیمت تقسیم ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو پکے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، سچے مسلمان کا یہ کام ہے، اور آپس میں صلح و آتشی سے رہیں، ٹھیک ہے، ذرا سی بات پر جھگڑا نہ ڈالیں، اپنی آراء اور اپنے جذبات سے قطع نظر کر کے محض اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں، اپنی ذات کو بالکل پیچھے رکھ دیں، اپنے مفاد کو بالکل پیچھے رکھ دیں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اگر وہ سچے مومن ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ یہ آپ کی پہلی آیت کمپلیٹ ہوئی آج تیسرے ویڈیو کلپ میں، فی امان اللہ۔